ایک بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ وطن آپ کا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر مت جائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو اپنے وطن چھوڑ کر آئے تھے، یہ تو گرداسپور چھوڑ کر آئے تھے، یہ جودھ پور چھوڑ کر آئے تھے، یہ کانپور چھوڑ کر آئے تھے، یہ امبالہ چھوڑ کر آئے تھے، یہ پٹیالہ چھوڑ کر آئے تھے، یہ جناب دہلی چھوڑ کر آئے تھے، یہ جناب ممبئی چھوڑ کر آئے تھے۔ آج جن کے بڑوں نے پاکستان سے، برِ صغیر سے انگریز کو بھگایا تھا، آج ان کے وارث ان کے وطن میں جانے کے لیے کیوں تیار ہے؟ اور آج ایک سیاسی جماعت جس کا نام پی ٹی آئی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ان کے کارکنوں کو ان کی جماعت کا پرچم نہ لہرانے دینا واقعی قابل مذمت ہے، لیکن یہ اس سے بڑی بددیانتی تھی کہ جس دن کشمیر کے سودے کی بات آئی تھی اور انہی کے لیڈر کے ہاتھ میں کشمیر کا پرچم دیا جا رہا تھا، تو یہ مکافات عمل ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی جو آہ ہے نا دعا، وہ سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ وہ تو انتظار میں تھے اہلیان کشمیر کہ جناب کوئی محمد بن قاسم کا وارث آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا آئے گا، کوئی محمود غزنوی کا جانشین آئے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جس کی خاطر، جس وطن کی خاطر، جس کے نعرے پر ہم نے لاکھوں گردنیں کٹوائی تھی، آج اس کا سربراہ ایسا آدمی ہے جو جھنڈا پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اچھا کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ مشکل آ جائے گی، جہاد کرنا پڑ جائے گا، اقتدار خطرے میں آ جائے گا، تو لو اقتدار بھی چلا گیا، مشکل بھی آ گئی، 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، تو جھنڈا کیسے پھر کوئی اٹھائے؟ آج جس جھنڈے کو تم نے جو آسانی سے اٹھایا جا سکتا تھا، آج تمہارے جھنڈے کو سختی سے چھڑوایا جا رہا ہے۔ یہ ہے مکافات عمل۔ اور آپ، یہ میں تمام احباب دیکھ رہا ہوں کہ تھکے تھکے چہرے ہیں، تھکاوٹ کے آثار ہیں، تو ذرا اس رات کے بارے میں بھی خیال کیجئے کہ آج کی رات تھی، اپنا وطن چھوڑ کر امرتسر لٹے پٹے قافلوں کے ساتھ، جو گھر کے 4 افراد چلے تھے، اکیلی بہن بچی تھی، جو گھر کے 7 افراد چلے تھے، 2 بھائی بچ گئے تھے وہ بھی زخمی حالت میں، جو گھر کا کنبہ 13 افراد پہ مشتمل تھا وہ 3 پر بچا، ماں، بیٹا اور آگے بہو، باقی سب رستے میں کاٹے گئے۔ ذرا ان کا بھی خیال کریں کہ وہ بابل پاکستان میں آج کی رات کیسے گزار رہے ہوں گے۔ اور وہ تو اس یقین سے آئے تھے، وہ تو اس ایقان سے آئے تھے کہ انشاءاللہ اب صبح ہوگی، اب جناب پاکستان کے اندر محمد عربی کا نظام ہوگا اور جناب صبح ہی بول بالا ہوگا۔ لیکن صبح ہوتے ہی وہ کن کی بنیاد پر آئے تھے؟ وہ اسی بنیاد پر آئے تھے کہ ہمارے بھائیوں نے کہا ہے کہ ادھر چلے آؤ، یہ مسلمانوں کا وطن ہوگا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا وطن ہوگا۔ لیکن 76 سال سے ان مسلمانوں نے، ان دعویٰ عشق رسول کرنے والوں نے اس پاکستان کے اندر نہ نظام مصطفیٰ آنے دیا، نہ حضور کا نظام آنے دیا، نہ قرآن کا کوئی نظام آنے دیا، نہ قرآن کے احکام آنے دیے۔ اس پاکستان کے بسنے والوں نے، وہ 1857 میں کہتے تھے غدر ہوئی، لیکن باخدا جو پاکستان کے اندر غدر ہوئی، آج تک انہوں نے کہا لو ہم نے اپنی جانیں دے کر، اپنے وطن دے کر، اپنی جائیدادیں دے کر، اپنے بچے دے کر، اپنے مال دے کر، اپنے اسباب دے کر تمہیں وطن لے کر دیا ہے، چلو
اٹھو محمد عربی کے نام پر اس کو کھڑا کرو پوری دنیا کے اوپر اور اس پرچم کو بلند کر دو اب پوری دنیا کے اندر اس سبز ہلالی پرچم کو کہ یہ اسلام کا پرچم ہے. لیکن افسوس کہ جس پرچم کو ہم نے اسلام کے نام پر بلند کرنا تھا آج اس پاکستان کے اندر ان پرچموں کو بلند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ناپاک پرچم جن کی بنیاد اسلام کے احکامات سے ٹکراتی ہے, جو سراسر اسلام کے منافی ہیں. آج اس پاکستان کے ایوان بالا میں اور ایوان بالا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو کم از کم 5 بار اسمبلیوں سے پھر 2-3 بار سینٹ کے مزے لینے کے بعد جس کو پاکستان کا ایوان بالا کہا جاتا ہے, آج اس ایوان بالا کے اندر اسلام کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. آج اس ایوان بالا کے اندر اسلام کو انتہا پسند کہا جا رہا ہے. آج اس ایوان بالا کے اندر پاکستان کو اور اسلام کو شدت پسند کہا جا رہا ہے. افسوس تم یہ بل پاس کرنے کے منہ دکھانے کے قابل ہو. یہ سارے 76 سال سے لے کر آج تک جن کے ہاتھوں میں اقتدار تھا ان سے پوچھو کہ تمہیں تو پاکستان اتنا بڑا دیا گیا تھا, تم نے پاکستان کو پہلے 2 لخت کیا, پھر تم نے کشمیر کو بیچا, پھر تم نے جناب فاٹا کے اندر اور پھر اوپر جناب ملک کے اندر ہوائی اڈے دیے, پھر تم نے اپنی ہمشیر کو بیچا, پھر تم نے اپنے قوم کے بیٹوں کو بیچا, پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو محسن پاکستان ہے اس سے پوری دنیا کے سامنے یہ معافی منگوائی کہ میں نے غلط کام کیا ہے. تم بھی دنیا میں منہ دکھانے کے قابل ہو. تم کہتے ہو کہ ہم اقتدار کے زیادہ حقدار ہیں, ہم پاکستان کی معیشت کو درست کریں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر تمام تر پابندیوں کے باوجود میڈیا یہ کہتا ہے کہ قاسم کے ابا نے یہ کیا, تو یہ نہیں بتاتا کہ جناب رحمت للعالمین میں رہنے والے مولوی نے بھی پاکستان کے اندر یہ کیا ہے. اور یہ نہیں بتاتا کہ اس مرد قلندر جس کی بارگاہ میں ہم سب جمع ہیں, اس مرد قلندر نے ایک اپنے اعلان سے کشمیر کے اندر ختم نبوت کا بل پاس کرایا جو کم از کم 50 سال سے اسمبلی کے فلور پر پڑا ہوا تھا. کہا تھا کہ ہم ختم نبوت پر پیرا دے کر آئے ہیں اور اب ہم فیض آباد سے واپس آئے ہیں. اگر تم نے ختم نبوت کا بل کشمیر میں قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا تھا بابا جی کے اس اعلان سے پہلے, اور جناب سورج 17 کا غروب ہو رہا تھا اور 18 کا طلوع ہو رہا تھا, بابا جی نے کہا تھا سب اس کو لبیک کے نعروں سے الوداع کرو اور ہم تمہیں الٹیمیٹم دیتے ہیں جلد از جلد اس کشمیر کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دو, ورنہ ہم نے جو دھرنا دیا ہے فیض آباد کے اندر اگلا دھرنا مظفر آباد کے اندر ہوگا اور لوگ فیض آباد کو بھول کر مظفر آباد کو یاد کرنا شروع کر دیں گے. یہ نہیں بتاتا کہ ایک شخص کی آواز نے لاکھوں مسلمانوں کے ایمان بچا دیے اور کشمیر کے اندر اسلام کا ختم نبوت کا پرچم لہرا دیا. لیکن افسوس یہ بتائیں گے کہ آج اس فلاں نے اداکارہ نے فلاں شخص کی جناب ویڈیو لیک کر دی ہے. بھائی تمہارا باجا بجانا بجتا ہے اس لیے کہ پاکستان کا باجا تو بج چکا ہے, اس لیے کہ پاکستان کے اندر اور کوئی چیز تو بچی نہیں, ایک باجا ہی رہ گیا وہ بجے گا. یہ رونے والی بات ہے, ہنسنے والی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ ہے کیا؟ پتر باجا بجا کے نا گھر جا کے بجلی دا بل بھی دیکھ لویں. ہاں باجا بجان تو بعد گھر جا کے پوچھی کہ اسی یہ ملک پاکستان اسلام دے ناتے لیا سی, لیکن میں 76-72 جناب چینل کھول کے دیکھ رہا کہ ایک جگہ بھی اسلام دا نا ہے کہ نہیں. اگر نہ ہوئے تو پھر دوبارہ باجا بجامی, کیونکہ تہاڈے کو رہا کچھ نہیں باجا بجان تو علاوہ, تہاڈے کو شے کوئی نہیں باجا بجان تو علاوہ. اس واسطے کہ جنہاں دیاں باجیاں نو نچا دیتا گیا ہوئے وہ پھر باجا ہی بجا سکتے ہیں.
روڈ دے اوتے آ کے ٹھاں ٹھاں لائی ہوئی پاں لائی ہوئی کی ہویا جی انہیں کہا اسی آزاد ہو گئے ہیں میں کہا دس تا صحیح کیڑی گلو آزاد ہویا تیرا نکا بھرا تا ڈنکی لا کے یورپ جا رہا تو کتھوں آزاد ہویا او تا 400 ساحل سمندر ہوتے جنہاں نو دفنان والا کوئی نہیں اور جنہاں نو لاشاں نو کفن پوان والا کوئی نہیں تو کہنا کہ جناب ملتان روڈ تے میں آزاد ہو گیا کدی پوچھتا صحیح اے جناب پوری پٹی تو آئے روز ڈنکیاں لگ رہی ہیں جوان جا رہے ہیں باہر کیوں جا رہے ہیں اوے جڑے قربانیاں دے کے خون دے کے مال دے کے اس ملک کے اندر آئے سن وہ آج جناب اپنی جانا داؤ تے لا کے اس ملک تو باہر جا رہے ہیں پوچھتا صحیح انہوں کیتا کیے کہ خالی باجا بجائیں گا صبح اٹھ جائیں گا اور پھر نعرہ لائیں گا کہ جی آہو آہو آوے یاوے نون لیگ آوے یاوے پیپل پارٹی آوے یاوے توڑا خان آوے میں کہو ایک جڑا بھی آ گیا تیرا باجا ہی بجے گا محمد عربی دا دین نہیں آئے گا اے پاکستان خون دی ندیوں تے بڑھیا اور بابا جی نے کیا سی پریڈ کیوں ہوندی ذرا پوچھو تو صحیح یار کیوں جناب آج جناب سارے پرچم لہران دے ہو تو تے سانو اس پرچم دے سامنے سر نگو ہو کے کھڑا ہونا چاہیے کہ بھائی اسی کچھ نہیں کیتا پاکستان واسطے اور اے یاد رکھنا اگر پاکستان دے اندر اسلام ہوندا تو نوجوان ڈنکی نہ لاندا بلکہ فلسطین جاندا اگر پاکستان دے اندر محمد عربی دا دین ہوندا تو نوجوان ڈنکی نہ لاندا کشمیر جاندا اگر محمد عربی دا دین دا نظام ہوندا محمد عربی دا دین ہوندا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا تے نوجوان جناب یونان نہ جاندا بلکہ برما جاندا اور اس طرح نہ جاندا اس طرح جاندا کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا ہو دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی اور اے بھی یاد رکھنا اسلام اپنا حصہ پورا لیندا پورا جنہاں نے کیا سی نا کیا ہو بوئے بند کر لو جناب کی ہویا جے لکھ کے دے دیو گے ایک باری کہ جناب ساڑھا لبیک نہ کوئی تعلق نہیں تے میں آج بیک رہا ہوں انہوں نے لکھ کے دینا پہ رہا تے جڑے اشارے کرتے سن نا کہ جی اے لبیک آڑے دا گھر جے اے لبیک آڑے دا گھر جے ساڑھا گھر اتھے ہی ہے ساڑھا گھر اتھے ہی ہے تے تھانے دار اتھے نہیں وہ تبادلہ کرا گیا اے گل ہے کہ نہیں تے اسی اتھو روزانہ نکل دے بھی ہیں تے واپس گھر جان دے بھی ہیں ساڑھے راج کوئی بیٹھے سن تامی سانو کوئی فکر نہیں سی اور اے تا چھوٹی بات ہے بابا جی نے کسی نے پوچھا بھائی ہاں بھائی انہوں نے کہا جناب میرے گھر پولیس آ گئی بس بابا جی نے کہا ہاں بھائی کی ان تیرا کی خیال ہے تحریک لبیک بارے انہوں نے کہا جناب تسی سانو اپنی عزت واسطے نہیں بلایا حضور دی عزت واسطے بلایا تے میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا غلام ہاں اے گل کرتے ہو حضور دی عزت واسطے میرے گھر والیاں نو کوئی بالاں تو گھسیٹ کے بھی لے جاوے مینوں کوئی پرواہ نہیں میں حضور دی عزت تے اسی طرح کھڑا ہویا Ya Rasul Allah,